الشیطانirrajim bismillahirrahmanirrahim توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صدیق کا من نہا کا، آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو برائیوں سے روکے۔ صدیق کا من نہا کا، آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو برائیوں سے روکے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں چل رہی تھی، اور اس کی تیسری فصل جو مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور عرض کیا تھا کہ مستحقین زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 گروہ ہیں۔ ان میں سے فقیر اور مسکین تھا، پہلا فقیر، دوسرا مسکین، اور تیسرا آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں والعاملون علیہا۔ مستحقین زکوٰۃ میں سے جو تیسرا ہے وہ عاملین زکوٰۃ ہیں۔ عاملین زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کی مدیریت کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، اور اس کو لکھتے ہیں، حساب کتاب رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، زکوٰۃ کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی امور ہیں ان کو کہا جاتا ہے عاملین زکوٰۃ۔ یہ مستحق ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تیسرا گروہ جو مستحقین زکوٰۃ میں سے ہے وہ کیا ہے جی؟ عاملین زکوٰۃ۔ عاملین وہ لوگ جو زکوٰۃ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی سرپرستی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، حساب و کتاب رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ امور جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ عاملین۔ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور ان میں میرے بچے فقر شرط نہیں ہے، عاملین میں فقر شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ عاملون یہ جو فقر ہے ان کے قسیم ہیں، یعنی پہلا آپ کو بتایا فقیر، مسکین، یہ تو اس کے مقابلے میں ہیں، اس کے یہ قسیم ہیں۔ عاملین میں مستحق ہونے کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے جی کہ عاملین کو کتنی زکوٰۃ دینی ہے، عاملین کو کتنی زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو عرض خدمت ہے کہ عاملین کے لیے یا تو مقدار معین کی گئی ہے کہ تم زکوٰۃ اکٹھی کرو، ہم آپ کو اتنا حصہ دیں گے، یا جو آلہ کے ذریعے یا اجارہ کے ذریعے۔ اگر عاملین کے لیے ایک مقدار معین کی گئی ہے جو آلہ کے ذریعے سے ہے یا اجارہ کے ذریعے سے ہے تو وہ معین ہے مقدار، جتنی ہے وہ ان کو دینی ہے۔ اگرچہ وہ جو عاملین نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مقدار جو ان کے لیے معین کی گئی ہے ان سے کم بھی ہو، یعنی انہوں نے جو زکوٰۃ اکٹھی کی ہے وہ کم ہے اور ان کا حصہ زیادہ بنتا ہے، تو باقی پھر بیت المال سے ان کے لیے مکمل کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے جتنا حصہ رکھا ہوا ہے وہ بیت المال سے باقی ملا کر ان کو جو معین مقدار کہی گئی ہے ان کو دے دی جائے گی۔ وَإِلَّا اگر ان کے لیے مقدار معین نہیں کی گئی، مقدار معین ان کے لیے نہیں تھی، تو پھر ان کو عطا کریں گے جیسے امام علیہ السلام مصلحت دیکھے گا، پھر ان کو جو ہے نا وہ عطا کرے گا، پھر ان کو وہ عطا کرے گا۔
جی توجہ فرمائی آپ نے، مستحقین زکوٰۃ میں سے تیسرا گروہ کیا ہے؟ عاملین زکوٰۃ ہیں۔ عاملین زکوٰۃ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو حاصل کرنے کے لیے سعی اور کوشش کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی جمع آوری کرتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا اس کو لکھتے ہیں، حساب کتاب رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہیں عاملین۔ سوال ہے کیا عاملین میں فقر شرط ہے؟ عرض کیا ہے کہ ان میں فقر شرط نہیں ہے۔ پھر کتنی مقدار جی عاملین کو دی جائے؟ عرض کیا ہے کہ اگر ان کے لیے مقدار معین کی گئی ہے جو آلہ کے ذریعے سے یا اجارہ کے ذریعے سے، تو وہ معین ہے، جو ان کو کہا ہے وہ دیں گے۔ اگرچہ انہوں نے جو زکوٰۃ اکٹھی کی ہے وہ کم ہے، جو ان کو دینی ہے اس سے بھی کم ہے، تو پھر باقی بیت المال سے مکمل کر کے ان کو دے دیں گے۔ لیکن اگر ان کے لیے وہ مقدار معین ہم نے نہیں رکھی ہے تو پھر امام کی مرضی ہے، جتنی امام مصلحت دیکھے گا نا پھر وہ ان کو عطا کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد جو چوتھا گروہ ہے مستحقین زکوٰۃ کا، وہ ہے مؤلفۃ قلوب۔ مؤلفہ قلوب یہ کون ہیں؟ یہ کفار ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، جن کو جہاد کی طرف مائل کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا حصہ دے کر ان کو جہاد کی طرف کیا جاتا ہے؟ مائل کیا جاتا ہے، جہاد کی طرف ان کو رغبت دلائی جاتی ہے زکوٰۃ کا ایک حصہ ان کو دے کر۔ یہ مؤلفہ قلوب کون ہوئے؟ کفار ہیں جی، کفار، جن کو جہاد کی طرف مائل کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے ایک مقدار ان کو دے کر۔ ایک کیل اور ہے، اور اس کیل کا قائل شیخ مفید اور فاضلان یعنی محقق حلی اور علامہ ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 گروہ ہیں مسلمانوں کے، ان کو بھی مؤلفۃ قلوب کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے 4 فرقے ایسے ہیں جن کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے، یعنی ایک تو وہ کفار ہیں نا، ان کے علاوہ کیل کہتی ہے 4 فرق اور 4 گروہ ہیں مسلمانوں کے جن کو مؤلفۃ قلوب کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں جی؟ پہلا گروہ ایک قوم ہے جس پر مشرکین کی نگاہیں ہیں۔ جب ہم اس قوم مسلمانوں کو زکوٰۃ دیں گے اور مشرکین دیکھیں گے کہ بھائی مسلمان غریب نہیں ہیں، بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو وہ پھر ان کو دیکھ کر ان کی جو نظریں ہیں وہ اسلام کی طرف رغبت کریں گی۔ ایک گروہ یہ ہے مسلمانوں کا۔ دوسرا گروہ یہ ہے، ایک قوم ہے جن کی نیت دین میں ضعیف ہے، ایک قوم ہے جن کی نیت دین میں ضعیف ہے، اور ان کو دیں تو ان کی جو نیت ہے وہ قوی ہو جائے گی۔ ایک قوم ہے جن کی نیت دین میں ضعیف ہے اور ان کو دینے سے جو ہے قوت پیدا ہو سکتی ہے، ان کی نیتوں میں وہ پکے مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، نیتیں ضعیف نہیں رہیں گی۔ اور تیسرا گروہ یہ ہے، ایک قوم ہے جو بلاد اسلام کے کناروں میں رہتے ہیں، جب ان کو زکوٰۃ دی جائے گی تو وہ کفار کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بارڈروں پہ جو رہتے ہیں قوم، ان کو مسلمانوں کو زکوٰۃ دیں گے نا تو پھر وہ کافروں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چوتھا گروہ یہ بتا رہے ہیں، ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس قوم کی ایک ہمسایہ قوم اور ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک قوم ہے جس کی ہمسایہ ایک اور قوم ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جب ہم اس قوم کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ خود ہی جمع کریں گے اور عامل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
وہ قوم خود ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ جی بھائی زکوٰۃ دو، تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، ہمیں اپنا عامل بھیجنے کی نا ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود زکوٰۃ کو نا اکٹھا کریں گے۔ یہ 4 گروہ ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی مؤلفۃ قلوب کی لسٹ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان۔ اس کے بعد میرے خیال میں یہ 5واں بنتا ہے وَفِرْ رِکاب۔ رکاب کیا ہے؟ رقبہ کی جمع ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی ہم زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ مستحقین زکوٰۃ میں سے ایک کیا ہے آغا جان؟ پھر رکاب رقبہ کی جمع عرض کی ہے، یعنی غلاموں میں غلام کون سے؟ جنہوں نے اپنے مولا کے ساتھ قرارداد باندھی ہے اور مولا نے کہا ہے جب تم پیسے دو گے تو میں بعد میں تم کو آزاد کر دوں گا، اور وہ قرارداد والے پیسے جو کتابت کے ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں، ان کا ترکہ کم ہے، تو ہم ان کو پیسے دیں تاکہ یہ مولا کو دے کر آزاد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ عبید، عبد کی جمع ہیں، جو مولا کی پاس وہ عبد جو شدت میں ہیں، مولا ان پہ سختی کرتا ہے، یا مولا نے کسی کو مسلط کیا ہے ان پر جو ان پر سختی کرتا ہے، ان پر بھی ہم زکوٰۃ دیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں آغا جان؟ آزاد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو پس مستحقین زکوٰۃ میں پہلا گروہ جی 8 میں سے فقراء، دوسرا مساکین، تیسرا عاملون، چوتھا مؤلفۃ قلوب، اور 5واں عرض کیا ہے پھر رکاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں، جنہوں نے اپنے مولا کے ساتھ مکاتبہ قرارداد لکھی ہے اور مولا نے کہا ہے جب تم پیسے دو گے تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، اور ان کا دینے میں جو قرارداد لکھی گئی ہے اس پہ ان کا ترکہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو ان کو پیسے دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا سکیں۔ یا وہ عبد جو مولا کی طرف سے شدت میں ہیں، مولا ان پر سختی کرتا ہے، یا کسی بندے کو ان کے اوپر مقرر کیا ہے مولا نے جو ان عبید پر سختی کرتا ہے، تو ان کو پیسے دیں تاکہ یہ کیا ہو جائیں آغا جان؟ آزاد ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرماؤ، یہ میں پہلے پڑھ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ والعاملون علیہا، یہ اس پیچھے سے لے آؤ۔ مستحقین زکوٰۃ 8 گروہ تھے نا، وَهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَهُمْ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا، یہ اس ہم کی پھر آگے خبر ہے۔ اور وہ کون ہیں مستحقین؟ العاملون علیہا، عاملون جو علیہا زکوٰۃ کے اوپر عاملون ہیں، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، خود بتا رہا ہے۔ وَهُمْ السُّعَاةُ فِي تَحْصِيلِهَا، سعات جمع ہے سائی کی، مثل قضات جمع ہے قاضی کی، یعنی سعی اور کوشش کرنے والے۔ عاملون کون ہیں؟ ہم السُّعَاةُ فِي تَحْصِيلِهَا، عاملون وہ ہیں جو زکوٰۃ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَتَعْصِينِهَا، اور زکوٰۃ کی حفاظت کرتے ہیں، بے جبایتن جمع آوری کرتے ہیں، وولایتن اور سرپرستی کرتے ہیں، وکتابتن اور وہ لکھتے ہیں، وحسابن اور حساب کتاب کرتے ہیں، وحفظن اور حفاظت کرتے ہیں، وقسمتن اور تقسیم کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وغیرہا اور ان کے علاوہ۔ ولا یشترط فقرہم، شرط نہیں ہے فقرہم، عاملون کا فقیر ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُمْ قَسِیمَهُمْ، اس لیے لِأَنَّهُمْ چونکہ یہ عاملین قسیمہم فقراء کے قسیم ہیں، مد مقابل ہیں،
پھر بات جو کی ان کو زکوٰۃ دینے کی کتنی دینی ہے، ثم ان اُیّن لہم قدر بجعالۃ او اجارۃ تعینہ، پھر لہم ان عاملین کے لیے اگر ایک مقدار معین کی گئی ہے بجعالۃ، جعالہ کے ذریعے سے، جعالہ کیا ہے، مثلا ان کو کہا گیا ہے کہ جو بندہ مثلا فرض کریں 40 من گندم اکٹھی کرے گا اس کو ہم اتنا حصہ دیں گے، جعالہ ہو گیا، او اجارتن یا اجارہ کیا ہے ان کے ساتھ، تعینہ تو معین ہے، یہ مقدار معین ہے، ان کا جواب ہے ان، اینا یا اینا اس کا یہ جواب ہے تعینہ، وہ مقدار معین ہے۔ وَإِن كَثُرَ مَا حَصَّلُوهُ عَنْهُ فَيُكْمَلُ لَهُم مِّن بَيْتِ الْمَالِ، وَإِن كَثُرَ مَا حَصَّلُوهُ اگرچہ وہ کم ہو، ما حَصَّلُوهُ منه عاملین نے، ما حَصَّلُوهُ جو عاملین نے حاصل کی ہے، عنہ اس معین مقدار جو ان کو دینی اس سے بھی یہ کم ہو، عاملین نے جو حاصل کی ہے اگرچہ کم ہو، تو پھر کیا کرنا ہے جی، فَيُكْمَلُ لَهُم مِّن بَيْتِ الْمَالِ، پھر ان عاملین کے لیے بیت المال سے تکمیل کی جائے گی، وَإِلَّا یعنی اگر ان کا سہم جو ہے، حصہ جو ہے وہ معین نہیں کیا تو پھر اوتو بحسب ما یراہ الامام، ان کو عطا کریں گے بحسب ما یراہ الامام، جو امام دیکھے گا، جو امام مصلحت دیکھے گا کہ اتنا دینا چاہیے اس کے مطابق۔ والمؤلفۃ قلوبہم وہم، المؤلفۃ قلوبہم اور وہ کون ہیں، مؤلفۃ قلوبہم، مؤلف ہے قلوب ہیں، وہم کفار یستمالون الی الجہاد، وہم کفار، مؤلفۃ قلوب کیا ہیں، کفار ہیں، یستمالون الی الجہاد جن کو جہاد کی طرف مائل کیا جاتا ہے، کیسے، بالاسہام لہم منہا، حصہ لہم کفار کو حصہ دے کر منہا زکوٰۃ سے، وکیلا نہیں کیلا والقائلو المفید والفاضلان ومسلمون ایضاً، کیل ہے اور اس کیل کا قائل مفید اور فاضلان محقق ہلی اور علامہ ہلی ہیں، جو کہتے ہیں مسلمون ایضاً، مؤلفۃ القلوب مسلمون بھی ہیں، یہ مسلمون کون ہیں، وہم اربع فرقن، اور وہ مسلمانوں کے 4 گروہ ہیں، قوم لہم نظراء من المشرکین، ایک قوم ہے جن پر مشرکین کی نگاہیں ہیں، اذا اوتی المسلمون راغبا نظراء فی الاسلام، جب مسلمانوں کو عطا کی جائے گی زکوٰۃ، راغبا نظراء فی الاسلام تو ان کی نظریں اسلام کی طرف کیا ہیں، رغبت کریں گی، ان کی نظریں کن کی، یعنی مشرکین کی، ایک ہو گیا۔ دوسرا وقوم نیاتہم ضعیفۃ فی الدین یرجا باعطائہم قوت نیتہم، ایک قوم ہے جن کی نیت ضعیف ہے دین میں، یرجا باعطائہم ان کو عطا کرنے سے ان کی نیتوں میں قوت پیدا کرنے کی امید کی جاتی ہے۔ وقوم تیسرا ہو گیا جی، بے اطراف بلاد الاسلام، بلاد اسلام کے اطراف میں ہیں، اذا اوتوا منع الکفار من الدخول، جب ان کو عطا کی جائے گی زکوٰۃ تو وہ کفار کو داخل ہونے سے منع کریں گے، اور راغبوہم فی الاسلام، یا وہ اسلام میں راغب ہوں گے، چوتھا گروہ مسلمانوں کا۔ وقوم جاوروا قوما تجب علیہم الزکوٰۃ اذا اوتوا منہا جبوہا منہم، ایک قوم ہے جاوروا قوما جن کی ایک قوم ہمسایہ ہے، وہ قوم جو ہمسایہ ہے، تجب علیہم الزکوٰۃ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اذا اوتوا منہا جب عطا کی جائے گی زکوٰۃ اس قوم کو،
जबौहा यानी जमाऊहा मिनहुम, तो ये गिरोह उनसे ज़कात को जमा करेगा। व अगनौ अन आमिलिन, और आमिल से बेनियाज हो जाएंगे, आमिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व कौमुन, ये हो गया जी। अब यहाँ बात ये है कि कीला मुस्लिमून आयदन, एक कील है कि मुसलमान भी मुअल्लिफ़तुल कुलूब में हैं। तो यहाँ मुसन्निफ़ ने कील की तरफ निस्बत क्यों दी है? कील तो ज़अफ़ पर दलालत करता है कहते हैं, कील की तरफ निस्बत क्यों दी है? कहा ये जो 4 गिरोह मुसलमानों के हैं, इन पर मुअल्लिफ़तुल कुलूब का नाम सादिक नहीं आता है, ठीक है ना। ज़कात तो इनको देनी है, लेकिन किसी और हवाले से। मुमकिन है उस आखिरी को, इन 4 में से जो आखिरी है उसको सबीलिल्लाह के हिस्से से दे दें। नहीं, अदल अखीर जो आखिरी के अलावा है, आखिरी को छोड़कर उसको सबीलिल्लाह के हिस्से से दे दें, और आखिरी जो है उसको उम्माल आमिलीन के हिस्से से दे दें, ठीक है, ये हो सकता है। और हम लोग एक इख्तलाफ है कि ये जो है 8 गिरोहों में ज़कात का तकसीम करना वाजिब है, या ये 8 मौरद ज़कात के मसरफ़ को बयान कर रहे हैं, किसी को दे सकते हैं। फरमाते हैं ये बयान मसरफ़ हैं, 8 गिरोह में तकसीम करना वाजिब नहीं है, ठीक है, उस एतबार से बता रहे हैं। व नसबहू अल मुसन्निफ़ इलल कील, नसबहू ये शमूल मुअल्लिफ़तुल कुलूब जो मुसलमानों पे हैं, मुसलमानों पर मुअल्लिफ़तुल कुलूब का नाम लेना, ये जो ऊपर कहा है मुस्लिमून भी मुअल्लिफ़तुल कुलूब में हैं। नसबहुल मुसन्निफ़ इलल कील, मुसन्निफ़ ने इसकी निस्बत दी है कील की तरफ। क्यों? ले अदम इक़्तिदाए ज़ालिकल इस्म, चूँकि ये इस मुअल्लिफ़तुल कुलूब का तकाज़ा नहीं करते हैं। ज़ालिका ये गिरोह मुसलमानों का, ठीक है ना, ये इस्म मुअल्लिफ़तुल कुलूब का तकाज़ा नहीं करते हैं। इज़ युमकिनु रद्दु मा अदल अखीर इला सबीलिल्लाह, चूँकि मुमकिन रद्द करें आखिरी के अलावा को सबीलिल्लाह की तरफ, यानी उनको ज़कात दें सबीलिल्लाह के हिस्से से। वल अखीर इलल उम्मालते, और आखिरी को उम्माला यानी आमिलीन की तरफ निस्बत दे दें, ठीक है। फिर वही बात आ गई कि जी ज़कात का तकसीम करना वाजिब है, या ये जो 8 गिरोह हैं बयान मसरफ़ के लिए, हमारा नज़रिया है बयान मसरफ़। व हैसो ला यूजिबुल बस्ता व यजअलुल आयाल बयानिल मसरफ़ कमा हुवल मंसूर तकिल्लु फ़ायदतुल खिलाफ़, चूँकि ला यूजिबुल बस्तो ज़कात का तकसीम करना वाजिब नहीं है इन 8 गिरोह में। है सो ला यूजिबुल बस्ता, ज़कात का तकसीम करना वाजिब नहीं है, और आयत बयान मसरफ़ को बयान कर रही है। आया में जो 8 गिरोह आए हैं वो मसरफ़ को बयान कर रही है कि इनमें कर सकते हो। कमा होवल मंसूर, जैसा कि ये मसरफ़ वाला नज़रिया होवल मंसूर यानी मौरद तायद भी है। शहीद फरमाते हैं ये हमारी मंसूर है, यानी ये नज़रिया हमारा तायद शुदा भी है। तकिल्लो फ़ायदतुल खिलाफ़, है सो का जवाब बनाओ। है सो ला यूजिबुल बस जब है तकिल्लो फ़ायदतुल खिलाफ़, तो इख्तिलाफ़ का फ़ायदा कम है। क्यों? ले जवाज़ इताइल जमी मिन ज़कात फ़िल जुमला, चूँकि तमाम को ज़कात अता करना जायज़ है फ़िल जुमला, बतौर इजमाल। ज़कात तो इनको देनी है ना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन तमाम को ज़कात अता करना जायज़ है ज़कात फ़िल जुमला बतौर इजमाल। ठीक हो गई बात। आगे जनाब अगला गिरोह जो है वह फिर रिकाबे, पीछे देखो क्या कहते आ रहे हैं, हम अल-फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलून वल मुअल्लिफ़तु क़ुलूब। जब यहाँ पहुँचे हैं तो कहते हैं वह फिर रिकाबे, फ़ी लगाया है,
یہاں فی کہہ رہے ہیں، تو اس کی بات بتا رہے ہیں کہ مصنف نے فی کیوں لگایا ہے، یہاں فی کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک تو آیا کی پیروی کی ہے، آیا میں فی ہے، جب اس آیا کو پڑھتے ہو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 یا 61 ہے، اس میں فی ہے، آیت کی پیروی کی ہے۔ اور دوسرا ایک نقطہ بھی مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں، وہ یہ ہے کہ رکاب یعنی جو غلاموں میں خرچ کرنی ہے نا زکوٰۃ، وہ بطور ملکیت نہیں ہے، اختصاص نہیں ہے، غیر رکاب کی طرح۔ فقیر مسکین جو ہیں وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ مالک بن جاتے ہیں، اور پھر ان کی مرضی ہے جہاں وہ ان کا دل کرے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن رکاب میں جو زکوٰۃ دینی ہے وہ ادھر ادھر نہیں لگ سکتی، صرف غلام ان کی آزادی میں لگے گی۔ اس نقطے کی طرح بھی اشارہ ہے، یعنی پھر رکاب میں فی لگا کر یہ نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو غلاموں ہیں ان کو جو زکوٰۃ ہوگی یہ مالک نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے جس طرح دوسرے مالک بن جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے، جب دوسرے مالک بنتے ہیں تو ان کی مرضی ہے جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں صرف ان کی آزادی میں ہی لگے گا، فرق ہے۔ وَفِي الرِّكَابِ جمع رقبہ جعل الرکاب ظرفا للاستحقاق، مصنف نے رکاب کو ظرف قرار دیا ہے استحقاق کے لیے رکاب ظرف ہے، ٹھیک۔ طبعا للآیت دلیل دے رہے ہیں، طبعا مفعول لا ہے، یعنی لطب پیروی کرتے ہوئے، فی جو کہا ہے نا، کیوں کہا ہے؟ طبعا للآیت، آیہ کی پیروی کرتے ہوئے کہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ وتنبیہا علی ان استحقاقہم لیس علی وجہ الملک والاختصاص کغیرہم، تنبیہ کرنے کے لیے کہ استحقاقہم رکاب کا مستحق ہونا بطور ملکیت یا اختصاص نہیں ہے، کا غیرہم جیسے غیر رکاب مالک یا اختصاص پیدا کر لیتے ہیں، ان کی طرح نہیں ہے۔ اذ یتعین علیہم صرفها فی الوجہ الخاص بخلاف غیرہم، چونکہ معین ہے علیہم، اذ یتعین علیہم رکاب میں معین ہے صرفها فی الوجہ الخاص، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا صرف کرنا فی الوجہ الخاص، وجہ خاص میں زکوٰۃ کا مصرف کرنا معین ہے، وجہ خاص یعنی صرف ان کی آزادی میں، ادھر ادھر وہ نہیں لگا سکتے۔ بے خلاف غیرہم، بے خلاف غیر رکاب، وہ مالک ہو جاتے ہیں اور ان کی مرضی ہے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ وَمِثْلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثل رکاب ہے سبیل اللہ میں بھی، ادھر بھی فی سبیل اللہ ہے، آگے آ رہا ہے، جو بات ہم نے یہاں کی ہے پھر رکاب میں وہاں بھی اسی طرح ہے، مثلہم مثل رکاب ہے فی سبیل اللہ، سبیل اللہ میں۔ شہید فرماتے ہیں عبارت کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کو یہ فی وغیرہ نہیں لگانا چاہیے تھا، عبارت کے جو مناسب ہے وہ تو یہ ہے وَهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالْعَامِلُونَ وَالْمُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبُ وَالرِّقَابُ، حرف جر کے بغیر لگائے، یہ شہید ثانی فرما رہے ہیں عبارت کا اگر ہم ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو۔ والمناسب لبیان المستحق التعبیر الرکاب وسبیل اللہ بغیر حرف جر، مناسب جو ہے وہ یہ ہے مستحق کے بیان میں کہ تعبیر ہو الرکاب وسبیل اللہ بغیر حرف جر کے بغیر، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ، وَفِي الرِّكَاب میں کون ہے جی؟ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ، یہ مکاتبون ہیں جنہوں نے مولا سے قرارداد باندھی ہے، مع قصور کسبہم ان ادائے مال الکتابہ، جبکہ، ٹھیک ہے، مع قصور کسبہم، جبکہ مکاتبون کا کسب کم ہے، کمانا کم ہے ادائے مال کتابت سے، مال کتابت کی ادا کرنے سے۔ والعبید تحت شدت عند مولاہم، وہم العبید، عبید جمع عبد ہے،
وہ کون ہے؟ تحت شدت عند مولاہم، جو مولا کے پاس شدت میں ہیں، سختی میں ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ او من سلط علیہم، یا وہ جس کو مولا نے علیہم عبید پر مسلط کیا ہے، یعنی مولا کا کوئی وکیل ہے جو ان پر مسلط ہے اور سختی کرتا ہے، پھر زکوٰۃ دے کر ان کو چھڑوائیں۔ والمرجع فیہا الی العرف، مرجع فیہا اس شدت میں، شدت ہے نہیں ہے، معیار عرف ہے، عرف بتائے گا کہ یہ عابد شدت میں سختی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ فَيُشْتَرُونَ مِنْهَا، فَيَشْتَرُونَ مِنْهَا، پس زکوٰۃ سے ان عبید کو خریدا جائے گا۔ وَيُعْتَقُونَ بَعْدَ الشِّرَاءِ، اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا جائے گا۔ وَنِيَّةُ الزَّكَاةِ مُقَارِنَةٌ لِدَفْعِ الثَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ أَوْ لِلْعِتْقِ، زکوٰۃ کی نیت ملی ہوئی ہو، لِدَفْعِ الثَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ، جب ان کو دینا ہے تو زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے نا، کہتے ہیں زکوٰۃ کی نیت ملی ہوئی ہو، لِدَفْعِ الثَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ، جب ثمن بائع کو دیں تاکہ ان کو آزاد کرے، ثمن بائع کو دیں، زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ او لِلْعِتْقِ، یا عتق اور آزادی کے وقت جو ہے زکوٰۃ کی نیت کریں۔ وَيَجُوزُ شِرَاءُ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي شِدَّةٍ، عبد غلام کا خریدنا جائز ہے، ان لم یکن فی شدت، اگرچہ یہ شدت میں نہ بھی ہوں۔ کعبہ آ جان ما تعذر المستحق، جب مستحق نہ ہو، کوئی یہ جو 8 گروہ ہیں کوئی بھی اور نہیں ہیں، غلام ہیں، تو اگرچہ وہ سختی میں نہیں آزاد کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ما تعذر المستحق، جب مستحق ہی نہیں ہے، مطلقاً چاہے اس سہم رکاب سے دیں، سبیل اللہ سے دیں یا کسی اور سے دیں، مطلقاً علل اقوا، اقوا ہی ہے۔ وَمَعَهُ مِن سَہْمِ سَبِيلِ اللَّهِ إِن جَعَلْنَاهُ كُلَّ قُرْبَةٍ، وَمَعَهُ مستحق کی صورت میں، یعنی مستحق ہیں تو پھر من سہم سبیل اللہ، سہم سبیل اللہ سے پھر آزاد کروا سکتے ہیں۔ ان جعلنا ہو کل قربتن، اگر ہم سبیل اللہ جو ہے اس کو قرار دیں ہر قربت کے لیے، تو غلام کو آزاد کرانا بھی تو قربت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر معاہو مستحق ہونے کی صورت میں من سہم سبیل اللہ، سبیل اللہ کے حصے سے آزاد کر سکتے ہیں، وہ آپ جو شدت میں بھی نہیں ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ ان جالنا ہو کل قربتن، اگر ہم سبیل اللہ کو ہر قربت کے لیے کیا کریں، قرار دیں۔ موفق معید رہیں، سلامت رہیں عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔